ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں مسجد اقصی مرکز کے امام و خطیب حضرت مولانا زبیر صاحب مظاہری دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم تمام سامعین و سامعات کو اپنے خطاب عالیات سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں اور ہمارے مسلمان بھائی اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے ہم تمام کو اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج کو جو زمانہ ہے یہ ماڈرن زمانہ کہلاتا ہے، اور آج کے زمانے میں اپنے آپ کی حفاظت، اپنے ایمان اور دین کی حفاظت، اس کے لیے اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن ان اسباب کو اختیار نہ کر کے آدمی آج اپنے عقائد کے اعتبار سے غفلت برت رہے ہیں۔ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جتنا ان کو جذبہ ہونا تھا اور شوق ہونا تھا، وہ لوگوں کے اندر کمی نظر آتی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جسے حدیث کے اندر خیر القرون کا زمانہ کہا گیا، کہ اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، تو صحابہ کرام ایک لمحے کے لیے اپنے نبی کی موجودگی اور آپ سے دوری کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے باوجود وہ صحابہ کرام اور وہ صحابیات دین کی حفاظت کے لیے اگر انہیں کہا گیا کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہمارے پراپرٹی ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بلکہ ہر ایک نے مکے سے ہجرت کرنے کو اپنے لیے لازم سمجھ کر کے سب نے بیک وقت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے صحابہ کرام اور صحابیات کا دین کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ آج کا ماحول اتنا پرفتن ماحول ہے اور اس طرح تاریک والا زمانہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی لاکھ کوشش کرے، پھر بھی آدمی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا جرم ہے۔
اور آدمی کی یہ خاصیت ہے، انسان کی یہ خاصیت ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو انسان میں اور فرشتوں میں کیا فرق رہے گا؟ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا بھی خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی نائب بنایا، اور قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے، اب آئے نبی آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسے لوگوں کو خلافت دیں گے جو دست و گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی تلافی کریں گے؟ آپ ایسے لوگوں کو خلافت کیوں دیں گے؟ حالانکہ اگر آپ ان کی تخلیق سے مقصود یہ ہے کہ وہ آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی تقدیس اور آپ کی تعریف کریں گے، تو ہم فرشتے آپ کی تعریف کے لیے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، تو پھر آپ کیوں ایسی مخلوقات کو بنانا چاہ رہے ہیں جو دنیا کے اندر خونریزی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ خون کا ہولی کھیلے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرا عزیزو، وہ کون سی بات تھی کہ ہم انسانوں کی جماعت میں جس طرح سے برے ہیں، خون کے چاہنے والے ہیں، خون کے ساتھ ہولی کھیلنے والے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اسی طرح سے ہم انسانوں کی جماعت میں وہ ایسے اللہ والے بھی ہیں اور ایسے رحم دل انسان بھی ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ کرنے والے بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ہمارے صحابہ کرام صحابیات کے بارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایسی جماعت ہے کہ اپنی ضروریات کو، اپنی ضرورت کو، اپنے مقاصد کو ایک طرف رکھتے ہیں، سامنے والے کی جو ضرورت ہوتی ہے ان کو وہ پہلے پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے کتابوں کے اندر، چاہے وہ حیات الصحابہ کی کتاب ہو یا فضائل اعمال کی کتاب ہو، فضائل صدقات کی کتاب ہو، ہم نے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ بعد صحابہ کرام کے گھر میں کبھی کسی طرح کا مہمان آتا تو آپ وہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو کھانا نہ دے کر کے پہلے مہمان کا پیٹ بھرتے، ان کے لیے سونے کا انتظام کرتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے، پھر اس کے بعد اپنے لیے انتظام کرتے۔ تو جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ان کے حالات کیسے ہیں کہ وہ خون کے نہیں بلکہ ہر ایک کی خون کی حفاظت چاہتے ہیں، ہر ایک کو حقوق دلانا چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے ایسی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو زمانے کا قطب بن سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اماں عائشہ جیسا بہترین مفسرہ بن سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی با اخلاق، با مروت، با صلاحیت خاتون بن سکتی ہیں، اگر ہم چاہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسے خاتون جنت بن سکتے ہیں اور ان جیسے اخلاق کو اپنا کر کے زمانے والے کو پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی صحابیات کے متوالے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ میرا عزیزو، ہم اور آپ کے لیے قرآن کریم نے یکساں حکم بیان کیا، مرد ہو یا عورت ہو یا اسی طرح سے بچے ہوں کہ بوڑھے ہو، نوجوان ہو یا کوئی اور طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے لیے قرآن کریم نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی تم میں سے نیک عمل کرے گا،
شرط ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، ہم اس کی زندگی کو اعلیٰ زندگی بنائیں گے، ہم ان کی زندگی کو سکون والی زندگی بنائیں گے، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں لائیں گے، ہم ان کی زندگی کے اندر چین سکون بہار لائیں گے، لیکن شرط ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو ایمان کے ساتھ نیک کام کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف دنیا ہی نہیں بنائیں گے، دنیا کے اندر صرف سکون ہی کی دولت سے مال نہیں کریں گے، فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم آخرت میں اپنے حضور میں آنے کے بعد ان کو جنت کے اندر داخلہ بھی دیں گے، ان کے وہاں لیے جنت کے بہاروں کے اندر ان کو جگہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہی مفہوم ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کے لیے، ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے پیغام دیا، اور آپ نے بہت ہی آسان نسخہ بتایا کہ ہم مردوں کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ میدان جہاد کے اندر جہاد کا اگر اعلان ہو جائے تو اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم مردوں کے لیے کہیں اگر نماز جنازہ ہو جائے تو اس میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ میرا عزیزو، یہ تمام حکموں سے ہماری مستورات خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 کام کرنے کے لیے کہا کہ اگر عورتیں ان 4 کاموں کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لے، تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ عورتوں کے لیے 4 حکموں میں سے پہلا حکم ایمان لانے کے بعد، اپنے عقائد کو درست کرنے کے بعد، اور اسی طرح سے بلوغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے مردوں پر نماز فرض کیا ہے، اسی طرح سے عورتوں پر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورتیں، جو خواتین، جو ہماری امت کی مائیں اور بہنیں جنت کا متلاشی ہیں اور اپنے آپ کو جنت کے حصول کے طلب میں لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا کر کے دیا، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وہ بھی آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی طرح سے آپ کے لیے اذان سے لے کر کے جماعت ہونے تک کا وقت نہیں، بلکہ نماز کا وقت ہو کر کے جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا مردوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے پر ملتا ہے۔ میرا عزیزو، آج ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہم اپنے گھروں کے حالات کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری مستورات نماز کے اعتبار سے کتنی پیچھے ہیں۔ مرد تو کم از کم اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور کاہے بگاہے کبھی جمعہ کے بہانے سے، عید کے بہانے سے، عید الاضحیٰ کے بہانے سے، رمضان کے بہانے سے کبھی کبھار ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں میں آنے کا موقع ملتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیالات ہماری مستورات کے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ آج ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ نماز مردوں پر فرض ہے، ہم عورتوں کے لیے تو مردوں کے لیے کھانا بنانا، ان کے لیے کپڑے تیار کرنا، ان کے لیے اچھا ایٹم کا رقم کا کھانا بنانا، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، یہ ہمارے خواتین کا آج مزاج ہے، اور اس طرح کے ان کے دلوں کے اندر باتیں بیٹھی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ المرأۃ اذا صلت خمسہا، جس طرح سے مردوں پر نماز فرض ہے اسی طرح سے عورتوں پر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جس طرح سے ایمان ہمارے لیے ضروری، ہماری مستورات کے لیے ضروری، مردوں کے لیے نماز ضروری، اسی طرح سے مستورات کے لیے، ماں بہن کے لیے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک جنت کے
باغ میں یا جہنم کے گڑھے میں نہ چلا جائے، اس وقت تک ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اور میری معزز خواتین اسلام، آپ کے لیے شریعت کے اندر بہت زیادہ سہولتیں بھی رکھی ہے۔ ہم مردوں کے لیے کسی بھی وقت میں اور کسی بھی حال میں نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، نماز کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر چھوٹ دیا گیا ہے کہ جب آپ ایام کے اعتبار سے چل رہے ہو یا اسی طرح سے بچے کی ولادت ہوئی ہو تو آپ پر نماز فرض نہیں ہے، اگر پڑھتی بھی ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم مردوں کو کہا گیا کہ ہر زندگی کے شعبے میں، چاہے کسی بھی کاروبار میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، ہر اعتبار سے نماز فرض ہے، لیکن عورتوں کو کہا گیا کہ ایام کے اعتبار سے، ولادت کے بعد کے مرحلے کے اعتبار سے وہاں نماز فرض نہیں۔ ہاں، اتنی زیادہ سہولت دی گئی کہ نماز اگر چھوٹ بھی جائے تو آپ پر قضا بھی فرض نہیں۔ کتنی شریعت کے اندر مستورات کو، عورتوں کو سہولت۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری مائیں اور بہنیں نماز نہ پڑھے اور نماز نہ پڑھ کر کے آقا نامدار کے فرمان کے اعتبار سے اگر جنتی نہ بن پائیں اور جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ نہ بنا سکے تو ہماری ماؤں سے اور بہنوں سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں۔ یہ پہلا پیغام ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہماری مستورات کو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور ہر ایک عورت پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہے۔ دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو۔ رمضان المبارک کا روزہ جس طرح سے مردوں پر فرض ہے، اسی طرح سے عورتوں پر بھی رمضان کا روزہ فرض ہے۔ البتہ جو آپ کے ایام اگر شروع ہو جائے یا اسی طرح سے ولادت کے بعد کا مرحلہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت نے رخصت دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ امید سے ہیں اور آپ کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس حالت میں بھی شریعت نے رخصت دیا ہے کہ آپ ابھی روزہ نہ رکھیں، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب آپ کو سہولت ملے دوسرے رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کر لیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ میرا عزیزو، ہم اور آپ اپنی مستورات کو اس سلسلے میں باخبر کرنا چاہیے، اپنی مستورات کو شریعت کی باتیں بتانی چاہیے، اسلام کے ارکان سنانا چاہیے، اسلام اور دین مذاہب کی باتیں سنا کر کے ان کو دین سے راغب بنانا چاہیے۔ اور تیسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہایت ہی آسان نسخہ بتایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھتی ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال بھی رکھتی ہے، اور عزت و آبرو کا خیال کیسے کہ اپنی جسم کا جو سب سے خوبصورت حصہ ہے ان کی حفاظت کرے۔ ہم اپنے آج کے زمانے میں ہر کوئی اچھا بننے کے لحاظ سے، اپنی خوبصورتی کو دکھانے کے لحاظ سے ہماری عورتوں کا آج مزاج بن گیا کہ شوہر اگر گھر میں ہو تو میک اپ پاؤڈر استعمال نہیں کرتی ہے، لیکن اگر وہیں میلہ لگا ہوا ہو یا شادی کا حال سجا ہوا ہو تو وہاں ہماری مستورات خوبصورت زیورات بھی استعمال کرتی ہے، میک اپ بھی استعمال کرتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنورنے کے لیے کہا گیا، آپ اس کے سامنے تو بالکل اب ایسے انداز میں کہ آپ کا شوہر دیکھ کر کے آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ناگواری محسوس کر لے، اور جہاں بننے کا حکم نہیں دیا وہاں بن کر کے گئے تو شیطان کیسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، کیسے تمہارے حسن کو استعمال کرنے کی تمنا رکھتا ہے، اور کس طرح تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے باتوں کی وہ خواہش رکھتا ہے۔
وجہ کیا بنی؟ ہم نے جہاں شریعت نے کہا کہ اپنی شرمگاہ کی اپنی عزت کا خیال رکھو، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عورتوں کے سامنے، عورتوں کو اپنے شوہر کے سامنے جتنا ہو سکے دنیا کی مہنگی ترین چیزیں استعمال کرنی پڑے، اور اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے کیسا ہی لباس پہننا پڑے، کیسے ہی زیورات استعمال کرنی پڑے، اور کیسے ہی میک اپ پاؤڈر کا استعمال کرنا کرے، وہ سب اپنے شوہر کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن غیر مرد کے لیے اگر رتی برابر بھی ہاتھ میں مہندی لگا کر کے دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے پرفیوم بھی استعمال کیا تو شریعت کے اندر میرا دید و حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عورتیں غیر مرد کو خوش کرنے کے لیے پرفیوم اور عطر اور سینٹ کا استعمال کر کے سڑکوں پر نکلتی ہے، شادی محلوں میں جاتی ہے، یا اسی طرح سے جلسے اور جلوس میں جاتی ہے، یا کسی میلے میں اور فینکشن میں جاتی ہے، جو مرد اس کی خوشبو سونگھ کر کے اس کی تمنا کرے گا، اس کی ہوس کرے گا، اس کی للچائی ہوئی نظر کی طرف دیکھے گا، وہ ایسی عورت جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گی، جائے کہ وہ جنت میں جائے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گی۔ میرا عزیزو، ہمارے اور آپ کے آقا نے ہماری مستورات کے لیے، ہماری ماں بہن کے لیے جنت میں جانے کا نہایت ہی آسان نسخہ بتایا۔ 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت، اور چوتھا کام بتایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری، اپنے شوہر کی حکم کی اطاعت۔ اور کس طرح کی اطاعت اور کیسی فرما برداری؟ جہاں آپ کا شوہر اٹھنے کے لیے کہے تو آپ کو کتنی ہی ضرورت پیش کیوں نہ ہو اور کیسے ہی تقاضا کیوں نہ ہو، آپ اپنے تقاضے کو قربان کر کے اپنے شوہر کے حکم کو پورا کیجیے، اپنے شوہر کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے۔ اگر آپ کا شوہر کہتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو آپ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھیں کہ ہمارا شوہر ہمیں جنتی ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور آپ کا شوہر اگر کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے چہار دیواری میں پردہ کرتی ہے اسی طرح سے شادی ہال میں جا کر کے، میلے اور ٹھیلے میں جا کر کے وہاں بھی برقعے کا استعمال کریں، وہاں بھی پردے کا اہتمام کریں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے بہت بڑا جنتی کا ہونے کا درس دے رہا ہے۔ اور میرا عزیزو، آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ آج مستورات آزاد خیال کی ہو گئی، اور ہر کوئی مستورات کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کا انجوائے کروں، اپنی لائف کا انجوائے کروں، جو میں چاہوں اسی طرح کا لباس پہنوں، جو میں چاہوں اسی طرح کا پردہ کروں۔ نہ اپنے شوہر کی اطاعت کا جذبہ ہے، نہ اسی طرح سے اپنے شوہر کے ماتحت رہنے کا جذبہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر شوہر پابندی لگائے تو عورت مان لے، بار بار پابندی لگائے تو فوراً 1 2 3 کے لفظ نکل جاتے۔ میرا عزیزو، شریعت کے دائرے میں جب تک ہم اور آپ اپنی مستورات کو رکھیں گے تو زندگی کے اندر، گھروں کے اندر سکون ہوگا، گھروں کے اندر بہاریں نظر آئے گی۔ اور میرا عزیزو، ہم اگر اپنی مستورات کو کھلے عام ہر چیز کی آزادی دے دے، ہر چیز کے اعتبار سے ان کو منمانی دے دے، پھر ایسی صورت میں میرا عزیزو وہ سب سے پہلے ہمیں چھوڑ کر جائے۔ اس لیے شریعت کے دائرے میں شریعت نے کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کو استعمال کرنا، پہننا، سننا، بولنا، ہر چیز ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ پردے کے ساتھ ہر چیز کیا جائے، ہر ایک چیز کو کیا جائے گھروں کے اندر رہتے ہوئے۔ آپ کو اگر سیب کی، فروٹ کی ضرورت ہے تو آپ بلا ضرورت بازار نہ جا کر کے آپ اپنے میاں سے کہیے، آپ اپنے شوہر سے کہیے، آپ اپنے بیٹے سے کہیے، آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ فلاں چیز مجھے مارکیٹ سے لا کر کے دے دیجئے۔ میرا عزیزو، لیکن آج ہمارے مستورات کا مزاج کیسا؟
شادی ہوئے کے بعد 2 مہینہ سے پہلے مجھے میسور گھمانا، پھر اس کے بعد تمہارے گھر میں رہتا ورنہ نہیں رہتا۔ تو آج ہماری مستورات کا اس طرح کا مزاج ہے۔ حالانکہ میرا عزیز و دنیا یہ انجوائے نہیں ہے، بلکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جتنا نیک عمل کریں گے وہ سارے ہمیں اور آپ کو مرنے کا اس کا پھل اور نتیجہ ملنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا بہترین منافع ملنے والا ہے۔ تو دنیا کے اندر صرف خواہش کی زندگی نہیں بلکہ شریعت کے مطابق زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی ہو، پھر ایسی صورت میں ہماری مستورات جنتی عورتوں کے لسٹوں میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسے اخلاق والی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اب جب ہماری مستورات اس طرح کی نیکوکار بنے گی، اس طرح کی متقیہ صالحہ اور پرہیزگار بنے گی، پھر ایسی صورت میں ان کے گود سے جو بچے ہوں گے وہ زمانے کا قطب بنے گا، زمانے کا ولی بنے گا، کبھی سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، تو کبھی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی شکل میں، کبھی مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں، تو کبھی مولانا الیاس رحمہ اللہ کی شکل میں، تو کبھی کسی اور بزرگان دین کی شکل میں۔ لیکن اگر ہماری عورتیں نماز ہی نہ پڑھے، روزہ ہی نہ رکھے، اپنے شوہر ہی کی اطاعت نہ کرے اور اسی طرح سے اپنی عزت ہی کا خیال نہ رکھے اور دعا کرے کہ مجھے خواجہ قطب الدین جیسا بیٹا دے دے، سلطان ٹیپو جیسا شہید اور با اخلاق انسان دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ فیکٹری کے اندر جو سامان ڈالیں گے وہ بنا کر کے آپ کو وہی دے گا۔ آپ انار کا دانہ ڈالیں گے تو زمین سے انار ہی نکلے گا، آم ڈالیں گے تو آم ہی نکلے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ راگ ہی ڈالیں اور آپ کہیں کہ سیب کا پھل اگایا، سیب کا درخت اگ جائے، یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرا عزیزو، سب سے پہلے ہم اور آپ دنیا کے اندر یہی چاہتے ہیں کہ ہم خود جنتی بنیں، ہماری گود سے جنتی اولاد جنم لے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے اور ہمارے گھر کے اندر ہر طرح کا سکون ہو۔ اس کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا اس پر اگر عمل کر لیں تو ہماری مستورات آج کے زمانے کے اعتبار سے ولیہ ہے، ولیہ اپنے زمانے کے اعتبار سے رابعہ بصریہ سے کم نہیں ہوگی، بس شرط ہے کہ 4 اعمال کر کے دکھائے: 5 وقت کی نماز، رمضان کا روزہ، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، اپنے عزت و آبرو کا خیال۔ یہ 4 نسخے اتنے اہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی جو ہماری ماں ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری بچی ہے، کون بھی نماز نہیں پڑھتی مشکل سے، اور جتنے بھی بالغ ہونے کے بعد شادی تک کا زمانہ ہے وہ تو کبھی نماز کا تصور ہی نہیں کرتے۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں یا کسی کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو مجھے معاف کیجئے۔ میرے گھر کا تو حال یہی ہے کہ میری بیوی، بچے اور ماں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر ہوں پڑھنے والی، لیکن اکثر و بیشتر گھروں کا حال یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک 40-45 سال کی عمر عورتوں کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک کبھی سجدہ ہی نہیں کرتی، اس وقت تک نماز ہی نہیں پڑھتی۔ 25 سال 26 سال کی عمر جو شادی کا زمانہ ہے اس وقت تک تو تصور ہی نہیں ہے، نماز کا کبھی دل میں سوچا ہی نہیں کہ نماز فرض بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں خیال نہیں آتا۔ تو سب سے امپورٹنٹ اور اہم میسیج ہماری مستورات کو میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر پردے کے ساتھ آپ آج ہی سے نمازوں کی پابندی کریں، پھر آپ کو 10 دنوں کے اندر آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے نماز میں کیسی خاصیت رکھی ہے اور کس طرح کے برکات رکھے ہیں۔ آج ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، بہت زیادہ رابطے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری کمائی کے اندر برکت نہیں۔ وجہ یہ کہ آپ وقت پر نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جن کے ہاتھوں میں روپیہ کما کر کے لا کر کے دیتے ہیں وہ ہاتھ نمازی والا ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔
بلکہ وہ بے نمازی کا ہاتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کمائی سے برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو میرا عزیزو، ہم خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی مستورات اور ماں بہنوں کو بھی نمازی بنائے، اور اسی طرح سے رمضان کا روزہ وہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، وہاں بھی اگر روزہ نہ رکھیں تو پھر ہمارے سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ تو میرا عزیزو، میں اپنی مستورات کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھیں، اور اسی طرح سے اپنے شوہر کی ہر حکم کی اطاعت کرنا سیکھیں، نمازوں کی پابندی ہو وقت کے اندر اندر، اور اسی طرح سے اپنے رمضان المبارک کی روزے۔ اور بہت ساری ہماری مستورات ایسی بھی ہیں کہ نماز پڑھتی ہیں لیکن نماز کا وقت نکال کر کے، جیسے فجر کا وقت اگر 5 بجے سے شروع ہو کر 6:30 تک کا وقت ہے، تو بہت ساری مستورات وہ 12 بجے 1 بجے کام کاج سے فارغ ہو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑتی ہے۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ تو گویا کہ نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن قضا کر کے نماز پڑھ رہی۔ ہمارے بزرگان دین کے واقعات میں لکھا ہے، اور فضائل اعمال میں آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بہن کو دفن کر کے آئے، اور کسی طرح سے ان کے قبر کے اندر کچھ کاغذات گر گئے تھے۔ اس کی تلاش میں اپنے زمانے کو علماء کرام سے پوچھا کہ میں کچھ کاغذات اپنے بہن کی قبر سے نکالنا چاہتا ہوں، تو علماء کرام نے فتویٰ یہی دیا کہ دفن کرنے کے بعد مردوں کے قبر کو کھولنا درست نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت بہت زیادہ ضروری کاغذات ہے، مجھے اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہو جائے گی، تو علماء کرام نے سخت ضرورت کے مطابق تھوڑے سے قبر کھولنے کی اجازت دی۔ کہتے ہیں کہ وہ بھائی اپنے بہن کے قبر کو کھولنا چاہا، اور کھول کر کے وہ کاغذات نکالنا چاہا، کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی بہن کے قبروں کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے، آگ چاروں طرف سے لپٹے ہوئے ہیں۔ میری بہنیں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کاغذ نکالنے کے بجائے دوڑا ہوا اس کا بھائی اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، امی جان میری بہن کا کون سا وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آج میں نے اپنی بہن کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا؟ تو امی جان کہتی ہے کہ بیٹا، وہ تو کوئی بھی اتنا بڑا گناہ کام نہیں کرتی، البتہ نماز بھی پڑھتی تھی لیکن نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کا وقت نکال کر کے پڑھتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ان کو عذاب ہو۔ میرا عزیزو، ہم اور آپ کوشش کریں کہ نماز ایسی ہو جو جماعت کے ساتھ ہو، ہماری مستورات کو وقت ہو جائے، چاہے نماز مسجدوں میں ہو یا نہ ہو، اذان ہونے کے فوراً بعد سنت ہے تو سنت پڑھیے، اس کے بعد فرض نماز، اس کے بعد سنت ہے تو سنت پڑھیے، پھر ایسی صورت میں اپنے کام و کاج میں لگ جائیے۔ آپ کے لیے کوئی وقت کی تحدید نہیں کہ آپ اذان سے لے کر کے آدھے گھنٹے ہی تک نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پورے وقت میں جہاں کہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مردوں کو جماعت کے ساتھ گھروں میں مسجدوں میں پڑھنے کا ملتا ہے۔ اور میرا عزیزو، نمازوں کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا نے کتنا اچھا پیغام دیا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم نماز ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا، کسی اور چیز کا نہیں بلکہ نماز ہی کا ہوگا۔ نماز اگر صحیح رہی تو اس کے دوسرے اعمال خود بخود صحیح ہو جائے، وہاں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نماز ہی نہیں تو آگے کا مرحلہ نہ پوچھا جائے اور نہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو میں اپنی مستورات کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو جلسہ رکھا گیا، اپنے بزرگان دین کو بلایا جا رہا ہے، اللہ والوں کو بلایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ان تمام کا مقصد یہی کہ ہماری مستورات دیندار بن جائے، متقیہ بن جائے، ولیہ بن جائے، اپنے زمانے کے رابعہ بصریہ بن جائے، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ جیسے بن جائے، پھر ان کی اولاد، ان کی گود سے جو بچے پرورش پائیں گے وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی بھی ہوگا، بہت بڑا عالم بھی ہوگا، بہت بڑا مجاہد بھی ہوگا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، اپنے گھروں کے اندر پردوں کی حفاظت، اور گھر سے باہر جائیں تو وہاں بھی اپنے پردوں کا خاص خیال رکھنا کہ گھر کے اندر تو ہم پردہ کے اہتمام کرتے ہیں لیکن فیشن وغیرہ میں جاتے ہیں تو پردہ ہی بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم سب ہمیشہ مسلمان ہیں، صرف گھروں کے اندر مسلمان،
گھر سے باہر ہوئے تو مسلمان نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم 24 گھنٹے ایمان والے، 24 گھنٹے نمازی، 24 گھنٹے مسلمان، 24 گھنٹے ہم سب امت محمدیہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی، ہماری بیوی بچوں کو بھی نمازوں کا خوب اہتمام کرنے کی، اور خاص کر کے زمانے کے لحاظ سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا